الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس راستے کی طرف ہدایت دی. واللہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے, میری کوئی ایفرٹ نہیں ہے, سب اللہ کی توفیق سے ہے. Now starting off with the story. آج رات جب میں عشاء کی نماز پڑھ رہا تھا نا تو مجھے نماز میں ہی ایک خیال آیا, اور وہ خیال بلکہ خواب یاد آیا مجھے نماز میں ہی. اور وہ میں نے خواب دیکھا تھا 2008 میں جب میں عمرے پہ گیا تھا اپنی جاہلیہ کے ڈیز میں, when I was not practicing, جب مجھے دین کا الف بے نہیں پتا تھی, and I was into the life of sins. اور وہاں پہ جا کے ایک عجیب سی لذت اور ایک عجیب سا مزہ محسوس کیا, اور اپنے گناہوں سے توبہ کر کے جب میں واپس اسلام آباد آیا تھا I saw a dream. اور وہ کچھ دن بڑے اسپریچول, آپ جب عمرے سے آتے ہیں, اللہ کے گھر سے آتے ہیں, آپ you are missing the Kaaba in namaz, you are missing that spiritual place, and you are missing your connection with Allah subhanahu wa ta'ala. آپ ایک بڑے اچھے دن گزرے ہوتے ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی اس کے بعد میں پھر دوبارہ جاہل ہو گیا, and I touched my peak of جاہلیہ, جو میں آپ سے کچھ شیئر کروں گا کہ how was it. تو میں نے رات کو میں سویا اور میں نے خواب دیکھا. Now this is a true dream, جو مجھے خواب میں ایسے مطلب this is میرے ساتھ واقعہ ہوا ہے. لمبا خواب تھا, مجھے بہت کچھ بھول گیا اس میں سے, مجھے ایک پورشن یاد ہے اور مجھے آج تک یاد ہے, اور مجھے بلکہ بیچ میں بھول بھی چکا تھا, لیکن مجھے آج عشاء کی نماز میں اس کا وہ یاد دوبارہ آیا. اور وہ یہ کہ چونکہ میں کعبہ گیا اور میں گناہوں پہ بہت رویا اور ندامت اختیار ہی گیا, اللہ میں کس لائف میں پڑ چکا ہوں اور میں کن گناہوں میں پڑ چکا ہوں, مجھے تو نکال, مجھے تو استقامت دے. تو خواب میں نے یہ دیکھا کہ ایک میدان ہے اور اٹس ڈرٹ گراؤنڈ, ٹھیک ہے, اور کوئی اٹس ناٹ گرین, کافی بیرن ہے, اور کچھ لوگ آ رہے ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کرنا چاہ رہے ہیں, ان کو تکلیف اور قتل کرنا چاہ رہے ہیں والعیاذ باللہ. تو وہ لوگ آ رہے ہیں اور میرے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور میں نے ان کو دیکھا نہیں, وہ میرے پیچھے ہیں, بس مجھے صرف خوف اور انزائٹی یہ تھی کہ یہ ان پہ اٹیک نہ کریں اور ان کو تکلیف نہ پہنچائیں. اور میرے ہاتھ میں کوئی سورڈ نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, بلکہ ایک لمبی سی وپ ہے جو کہ بڑی اس کی لینتھ ہے, اور وہ ایسی وپ ہے کہ اگر وہ میرے قریب آ جائے تو شاید میں اس سے ان کو ہٹ نہ کر سکوں. لیکن میں ان کو دور رکھنے کے لیے میں ان کو بڑے تیز ان کو ہٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ دور ہی رہے مجھ سے اور میں پیچھے ہی رہوں, اور میں کچھ قدم پیچھے بھی اٹھا رہا ہوں کہ اگر یہ میرے قریب آ گئے تو شاید میں اس وپ سے, چونکہ وپ کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ڈسٹینس پہ اینیمی کو ہٹ کریں. اور وہ بہت زیادہ تعداد نہیں تھی, لیکن مجھے جہاں تک یاد ہے کچھ لوگ تھے جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کرنا چاہ رہے تھے, اٹیک کرنا چاہ رہے تھے. اور میں بڑا خوفزدہ تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اور کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہو نہ جائے, اور میں ان کو مار رہا ہوں, اور پھر دیکھتا ہوں میرے وہ قریب آتے ہیں اور میں پیچھے ہوتا ہوں اور پھر ان کو مارنے لگتا ہوں, اور میں مارتا ہوں ان کو, اینڈ آئی ویک اپ. اب میں جو اٹھا تو مجھے ایک عجیب سا نا پسینے آئے ہوئے تھے, اور میں خوف میں تھا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہو نہ جائے. When I woke up, I realized it was a dream. And then I realized کہ I was protecting رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. Then I said کہ تم کیا چیز ہو, تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم نے کون سا دین کا کام کیا کہ تم ان کے دین کو پروٹیکٹ کر رہے ہو. And I didn't see the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, and this was it. اور میں بھول بھی گیا, اور جب میں گناہوں کی زندگی میں پڑ گیا اور بہت ڈیپ چلا گیا ان کے اندر, تو میں نے کہا مجھے اس طرح خواب کیوں آئے گا. اور میں اس طرح کے ایک لائف اسٹائل میں تھا, چونکہ والد صاحب واز رف اینڈ ٹف, الحمدللہ, ویری ڈسپلنڈ, ہی ورکس لائک اے کلاک, اینڈ چونکہ وہ کمانڈو, ہی واز اے کمانڈو, اینڈ ہمارے ایک سلینگ میں بولتے ہیں گوریلے کے بیٹے ہے, تو گوریلے کا بیٹا ہے. تو یہ ایک شروع سے بتایا گیا تھا کہ تو گوریلے کا بیٹا ہے, تجھے درد نہیں ہو سکتا, تجھے خوف زدہ نہیں ہونا کبھی بھی. تو یہ چیز بڑی اچھی شروع میں ہوتی ہے جب آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہے, جب آپ اس کو اسپورٹس پہ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں, جب آپ اس کو ڈفرنٹ چیزوں پہ اپلائی کر ہوتے ہیں. اینڈ آئی واز بچپن میں till maybe 7th class I was introvert. I was mama's boy, کہ گھر کے اندر رہنا, زیادہ باہر نہ جانا, اور اپنی فیملی, اپنی بہن, اپنی فیملی والوں کے ساتھ ایک ریلیشن رکھنا, اور سارا till I hit my puberty and I hit my teenage. اور وہ ٹائم تھا جس میں الحمدللہ we had all the luxuries of life, اور میں دنیا جہان کی تمام سپورٹس میں تھا, ہائکنگ, فٹ بال, کرکٹ, اسکواش, بیڈمنٹن, کلف ڈائیونگ, ہارس رائڈنگ. اینڈ وی یوزڈ ٹو, وہ ایک ٹائم تھا جہاں پہ فادر آرمی میں تھے, دیز فیسلٹیز ور ریڈیلی اویلیبل, اور ہم گھوڑوں پہ ڈفرنٹ جگہوں پہ سفر کرتے تھے. وی یوزڈ ٹو کراس ریورز آن ہارسز. یہ ایک ہمارے پاس ایک لیوریج تھا الحمدللہ آرمی لائف میں, اینڈ ہم انٹر سٹیز بھی ٹریول کرتے تھے ہارسز پہ.
And we used to conquer our fears. اور imagine کریں آپ صبح اٹھیں اور آپ گھوڑے پہ سوار ہو گئے اور آپ شام کو واپس آ رہے ہیں, and you all the day you are on a horse which is maybe 10 times heavier than you, more stronger than you, and you are controlling this beast. This gives you عجیب سا confidence. ٹھیک ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا کہ اپنے بچوں کو گھوڑ سواری سکھاؤ, تیر اندازی سکھاؤ اور سوئمنگ سکھاؤ. اس کے جو بہت سارے ریزنز ہیں, ان میں سے ایک ریزن یہ کہ ہارس رائڈنگ gives you ultimate level of confidence and ultimate level of self esteem in yourself, that you can control a beast which is 10 times bigger than you, جس میں انرجی بہت زیادہ, پاور بہت زیادہ ہے, لیکن you have to control it and you have to keep calm. Why? Because گھوڑے جو ہیں, میں آپ کو ایک خاص بات بتاؤں, لیکن sense you کہ آپ ڈر رہے ہیں. اگر آپ ڈر رہے ہیں اور اگر آپ خوف زدہ ہو رہے ہیں تو وہ آپ کو ایزیلی 2-3 بک مار کے گرا دیں گے, ٹھیک ہے, اور مستی کریں گے. But if you control your emotions and yes you are afraid but you act and feel like you are confident, so horse riding teaches you how to control your emotions and how to pretend as if you are confident, fake it till you make it. So اس کے بہت سارے, خیر مجھ میں ایک چیزیں, کچھ کریکٹرسٹکس ایسے ڈیولپ ہوئے اللہ کی فضل سے اور گھر والوں کی سپورٹ سے, جو کہ میرا جو فیئر تھا نا اس کو میرے کانکر کرنے کی توفیق ملی بچپن سے. تو اس کا ریلیشن آگے کی زندگی سے ہے. میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں یہ, بیکاز میں انٹروورٹ تھا, لیکن سب چیزوں نے, ماحول نے, اپنے دوست ایسے ملے کہ ایوری تھنگ لیڈ می ٹو بی فیئرلیس. آپ کو پتہ ہے آرمی میں جو آفیسرز ہیں ان کی پوسٹنگ فرام ڈفرنٹ اسٹیشن ٹو ڈفرنٹ اسٹیشن جاتی ہے. تو اس میں بہت لوگوں کو آپ گھات کر پانی پیتے ہیں, آپ بہت لوگوں سے ملتے ہیں, یو گیٹ لاٹ آف ایکسپوجر. آپ پختونوں کے ساتھ بھی رہتے ہیں, آپ ڈفرنٹ مینٹلٹی کے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں, آپ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, بجائے کہ اس بندے کی جو ساری زندگی ایک جگہ پہ رہا ہو. سو آئی ٹریولڈ آلموسٹ آل آف پاکستان, اور اس میں مختلف لوگوں کے ساتھ 2 سال گزارنے کا موقع ملا. بٹ وین آئی کیم ٹو اسلام آباد, the city of lights and the city of mountains, and جہاں پہ پارٹی کلچر ہے اور سب کچھ ہے, تو جب یہاں پہ آئے تو ایک عجیب سا لائف سٹائل ملا, ایک عجیب سا زندگی ملی, اور جس میں I got into کالج میں ایک ایسا لائف سٹائل تھا جس میں کوئی فکر فاقہ نہیں ہے اور آپ بس عیاشی کی زندگی گزارے. And then I went to university and I was living a life on this slogan which is YOLO, you only live once. اب میں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ بس کھاؤ پیو اور عیش کرو, فکر نہ فاقہ, عیش کر کاکا, اور جو تم کر سکتے ہو اس لائف میں انجوائے کرو, بیکاز آخرت کی زندگی کس نے دیکھا ہے. اور ایک وہ جوانی کی زندگی ہوتی ہے, اس میں فیلڈ بندہ ہوتا ہے. اور پھر ہم تھے بھی ایسے پارٹی بوائز جس میں we used to have fun all day long and we used to go to university and have fun and سارا دن گھومنا پھرنا, کھانا پینا, and used to scan all the restaurants of Islam Abad, اور رات کو گھر آئے, کوئی اللہ کا خوف نہیں, کوئی نمازیں نہیں, کسی قسم کی سچویشن نہیں. Now watch this picture. یہ بیسکلی میرے شاید کالج یا اس دور کی بات ہے کہ جس میں I was into parties, I was into fights, I was into gang fights, اور اس طرح کی زندگی میں گزارا تھا جس میں I wanted to have this peace inside my heart. اور چونکہ میں چاہتا تھا کہ بس زندگی کو ایسے مشن پہ گزارا جائے, ایسے لائف سٹائل میں گزارا جائے جس میں آپ کو کوئی فکر پرواہ نہیں ہے اور آپ لوٹ مچا رہے ہیں, اور سارا دن ہم گھومنا پھرنا, عیاشی کرنا. اور والد صاحب نے جو بیسکلی مجھے کہا ہوا تھا اور گھر والوں کی طرف سے تھا کہ آپ سے 3 ڈیمانڈز ہیں. آپ سب چاہتے ہیں آپ ہماری رسپیکٹ کریں, آپ سب چاہتے ہیں کہ آپ کے گریڈز اور نمبرز اچھے آئیں, اور پھر آپ لائف کو انجوائے کریں, عیاشی کریں.